عروج جانے پر خدا نہ بن بیٹھے، اسی لیے تو اللہ پاک نے زوال بھی رکھا ہے۔ جو انسان مصیبت میں گرا ہو اس کو نصیحتیں بعد میں کیا کرو، پہلے اس کی مدد کیا کرو۔ عورت اپنے گھر میں آدھی روٹی کھا کر گزر بسر کر لیتی ہے، مگر مرد اس کو پورا ہی چاہیے ہوتا ہے۔ اپنی فیملی کی بات چیت باہر کے لوگوں کے ساتھ مت شیئر کرو، ورنہ تمہارے پیچھے لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ مرد کرے تو غلطی اور اگر عورت کرے تو گناہ۔ جس انسان کو دنیا سے جانے کے بعد فرشتہ بولا جاتا ہے، اصل میں دوران زندگی اسے کبھی انسان بھی نہیں جانا جاتا تھا۔ قدر تو اس کو کہتے ہیں جو کسی کی موجودگی میں کی جائے، جو کسی کے بعد ہو اس کو پچھتاوا بولتے ہیں۔ انسان کو گناہ کے درمیان موت نہ آنا اور توبہ کرنے کی مہلت انسان کو ملنا رب کریم کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا احسان ہے۔ دنیا میں وہ انسان ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں جس کی خواہشات پوری نہ ہو اور وہ اپنے پاس موجودہ نعمتوں کا شکر کرے جو اس کو اللہ نے عطا کی ہے۔ جو لوگ ہر وقت دوسروں کو ہر وقت کچلنے میں لگے ہیں، وہ یہ بات کبھی نہیں بھولے کہ کوئی اور طاقت بھی ہے جو تم کو بھی کچل ڈالے گی۔ اکثر لوگوں کے دل کے اندر واقعی سوراخ ہوتا ہے، ان کے دل میں جتنی بھی محبت ڈال لو وہ خالی ہی رہتا ہے۔ میں نے ایک عرصے لوگوں کو پرکھا ہے، وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے، نہ تمہاری گفتگو سے اور نہ خاموشی سے۔ ہر وقت لوگوں کو متاثر کرنے کی عادت انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ جھوٹ ایسی شے ہے، اس کے دو ذائقے ہوتے ہیں، دوسرا بولے تو کڑوا لگتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے۔ عورت پر پردہ بالکل اس طرح سجتا ہے جیسے قرآن شریف پر غلاف ہو۔ محبت ایسی چیز ہے کہ یہ مرضی سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسان کے نصیب میں لکھتی جاتی ہے، کسی کے لیے روگ کی طرح اور کسی کے لیے رزق کی طرح۔ کبھی خود کو محسوس کر کے دیکھو، رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ اس زندگی میں کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، جو آنا چاہے اس کو بسم اللہ بولو اور جو جانا چاہے اس کو خدا حافظ کہہ دو۔ اتنا بوجھ کسی مضبوط پہاڑ کا نہیں ہوتا جتنا کسی بے قصور انسان پر الزام لگنے کا ہوتا ہے۔ وہ شخص تمہارا دشمن ہے جو تمہارے سامنے تمہاری خوبیاں بیان کرے اور لوگوں کے سامنے تمہاری خامیاں۔ لوگ زندگی بھر مدرسوں کا اور بچوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر ان کے جنازوں پر وہی بچے آ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں کیونکہ ان کی اولادیں اس قابل نہیں ہوتی۔ اپنی مال و دولت ان چیزوں پر خرچ کرو جن کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، اور اپنا وقت ان چیزوں پر صرف کرو جن کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ صاحب کردار وہ انسان ہے جو کسی کے کردار پر انگلی نہ اٹھائے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر تو ایک دن کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے، مگر جو تمہارے دن ہیں ان میں زندگی کا اضافہ ضرور کر سکتے ہو۔ اللہ پاک آزمائش انسان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں دیتا، بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے دیتا ہے۔ جو جتنی جلدی سیکھ جاتا ہے اتنی جلدی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اور صاحب کردار وہ انسان ہے جو کسی کے کردار پر انگلی نہ اٹھائے۔ دعائیں تو کبھی رد ہوتی ہی نہیں، بس وہ اپنے بہترین وقت میں قبول ہوتی ہیں، اور پاک ہے وہ پروردگار عالم جو انسان کے عیبوں کو چہرے پر ظاہر نہیں کرتا۔ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ پاک کے خوف سے روتا ہو، اور جو لوگ اللہ پاک سے محبت رکھتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مالک کی رضا کے اندر راضی رہتے ہیں۔ اور غور کیا کبھی کہ زندگی میں کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں
जिनका साथ तो थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन इसका दिया हुआ सहारा सारी जिंदगी इंसान को काम आता है। मछली अगर मर भी जाती है तो मछली के कांटे कभी मरते नहीं हैं, इसलिए कुछ ताल्लुकात टूट भी जाए मगर याद की शक्ल के अंदर कभी खत्म नहीं हो पाते। और नाजरीन, हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी से खुश ना हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारी जैसी जिंदगी जीने के लिए कुछ लोग तरसते हैं। कचरे के अंदर पड़ी रोटियां रोजाना ये पुकारती हैं कि इंसान पेट भरते ही अपनी औकात को भूल जाता है। अगर तुम किसी मामले का ठीक फैसला चाहते हो तो सब कुछ रब करीम पर छोड़ दो। वो इल्म तो बिल्कुल बेकार है जो इंसान को माल कमाना तो सिखा दे मगर जिंदगी जीने का सलीका ना सिखाए। कभी आजमा लेना, कुछ लोग तुम्हारे बिल्कुल उस वक्त साथ छोड़ जाते हैं जब तुम्हें उनकी सख्त जरूरत होती है। एक रेड़ी वाला उम्रे पर जाने की तैयारी कर रहा था। लोगों ने कहा, तुम रेड़ी लगाते हो, इतना खर्चा कहां से आया तुम्हारे पास? वो बोला, रेड़ी मैं लगाता हूं, मेरा अल्लाह नहीं। लोग भी इंसान की हालत की तरह होते हैं, बुरे हों भी तो लोग बुरे हो जाते हैं, अच्छे हों तो लोग भी अच्छे हो जाते हैं। कोई चाहे कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मुखलिस ना हो तो वो कचरा है। जहन की तंगी बड़े खानदानों में रहने से दूर नहीं होती, बल्कि आजिज़ी के अंदर रहने से दूर होती है। तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगे तो चेहरे पर सिर्फ खीरा रगड़े, कुछ दिनों के अंदर चेहरा जवान जैसा नजर आने लगेगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे।